دو عالمی طاقتیں امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی بھی وقت کسی بڑے تصادم میں بدل سکتی ہے۔ دنیا میں اکثر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں تیسری عالمی جنگ ہوئی تو اس کی وجہ امریکہ اور چین کے درمیان ہونے والا کوئی تنازع ہوگا۔ یہ تنازع فوجی طاقت، علاقے کی ملکیت اور جیو پولیٹیکل ٹینشنز پر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کشیدگی اتنی بڑھ گئی ہے تو یقیناً دونوں فریق جنگ کی بھرپور تیاریوں میں ہوں گے۔ آئیے آج نظر ڈالتے ہیں چین اور امریکہ کی اس جنگی تیاری پر اور دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنا ہے دم۔ دنیا واقف ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ جیسی کشیدگی پہلے سے ہی موجود ہے۔ یہ کشیدگی حالیہ برسوں میں ساؤتھ چائنا سی اور تائیوان کے مسئلے پر بڑھ گئی ہے۔ چین ساؤتھ چائنا سی کے بیشتر حصے پر اپنا حق جتاتا ہے اور وہاں مصنوعی جزیرے بنا کر انہیں فوجی اڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ تائیوان کا مسئلہ بھی دونوں ممالک کے درمیان ایک بہت بڑا تنازع بن چکا ہے، جہاں چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور امریکہ نے اس کے دفاع کا عزم کیا ہوا ہے۔ اگر کبھی چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو یہ امریکہ اور چین کے درمیان براہ راست جنگ کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور افواج امریکہ اور چین کی ہیں اور ان کے درمیان جاری سرد جنگ کا اہم محاذ ٹیکنالوجی اور فوجی ہتھیاروں میں مقابلہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سب سے اہم مقابلہ ایئر کرافٹ کیریئرز کے میدان میں ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئر کسی بھی ملک کی سمندری طاقت کا سب سے بڑا مظہر ہوتا ہے۔ یہ طیارہ بردار بحری جہاز سمندر پر چلتے ہوئے فضائی اڈے کا کام کرتے ہیں اور دشمن کے خلاف کسی بھی وقت فضائی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کا مالک ہونا عالمی سطح پر طاقتور ہونے کا ایک بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ایئر کرافٹ کیریئر فلیٹ ہے۔ امریکی بحریہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جو نیمٹس کلاس اور جیرالڈ آر فورڈ کلاس کیریئرز پر مشتمل ہیں۔ یہ کیریئرز دنیا کے سب سے بڑے اور جدید ترین ہیں، جن پر ہزاروں فوجی، جدید ترین لڑاکا طیارے اور طاقتور دفاعی سسٹمز نصب ہیں۔ امریکہ کے نیمٹس کلاس ایئر کرافٹ کیریئرز دنیا کے سب سے بڑے جنگی جہازوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی لمبائی تقریباً 333 میٹر ہوتی ہے اور ان کا وزن 1,00,000 ٹن سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیریئرز نیوکلیر پاور سے چلتے ہیں اور 20 سال تک ایندھن کی ضرورت کے بغیر آپریشن کر سکتے ہیں۔ ان پر تقریباً 90 لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹرز تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کیریئرز اپنی جدید ٹیکنالوجی اور لڑاکا صلاحیت کی وجہ سے دنیا بھر میں امریکی بحریہ کی طاقت کا مظہر ہے۔ جیرالڈ آر فورڈ کلاس ایئر کرافٹ کیریئرز اور امریکہ کے نئے اور زیادہ جدید ایئر کرافٹ کیریئر ہیں۔ ان کیریئرز میں نیا الیکٹرونک میگنیٹک کیٹاپلٹ سسٹم نصب کیا گیا ہے جو طیارے کو زیادہ مؤثر طریقے سے لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان پر جدید ترین لڑاکا طیارے جیسے F-35C تعینات کیے جا سکتے ہیں جو دشمن کے طیاروں اور میزائلوں کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین نے بھی حالیہ برسوں میں اپنی بحری طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے اور اپنے ایئر کرافٹ کیریئر پروگرام کو بھی تیزی سے آگے بڑھایا ہے۔ چین کے پاس فی الحال 3 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جن میں لیوننگ، شینڈونگ، ٹائپ 003 جدید ترین کیریئرز ہیں۔ چین کا پہلا ایئر کرافٹ کیریئر لیوننگ 2012 میں فعال ہوا۔ یہ دراصل ایک سوویت یونین کا پرانا کیریئر تھا جسے چین نے خریدا اور اپنی ضروریات کے مطابق اپ گریڈ کیا۔ اس پر چینی لڑاکا طیارے JF-15 تعینات ہیں جو دشمن کے طیاروں کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شینڈونگ چین کا دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو 2019 میں فعال ہوا۔ یہ مکمل طور پر چین میں بنایا گیا پہلا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اور اس کی ڈیزائننگ لیوننگ کی طرز پر کی گئی ہے۔ اس پر بھی J-15 طیارے تعینات ہیں اور اس کا مقصد بحری جنگ میں چین کی طاقت کو بڑھانا ہے۔ ٹائپ 003 ایئر کرافٹ کیریئر چین کا سب سے جدید اور طاقتور ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو حال ہی میں لانچ کیا گیا ہے۔ یہ نیوکلیر پاور سے چلتا ہے اور اس پر جدید ترین چینی طیارے تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ ان کیریئر پر نئے الیکٹرونک میگنیٹک کیٹاپلٹ سسٹم نصب ہے جو طیاروں کو تیزی سے لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹائپ 003 کو خاص طور پر امریکہ کے جیرالڈ آر فورڈ کلاس کے کیریئرز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دوستو، اگر ہم امریکہ اور چین کی مجموعی فوجی طاقت کا موازنہ کریں تو امریکہ اب بھی چین سے آگے ہے، لیکن چین کی فوجی طاقت میں اضافہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ امریکہ کے پاس جدید ترین ہتھیار، لڑاکا طیارے، نیوکلیئر سب میرینز اور ڈرونز ہیں۔ امریکہ کے پاس تقریباً 13,000 فوجی طیارے ہیں اور اس کی بحریہ میں 70 سے زائد نیوکلیئر سب میرینز شامل ہیں، جبکہ چین کے پاس 3 ایئر کرافٹ کیریئرز، تقریباً 2,000 فوجی طیارے اور 10 نیوکلیئر سب میرینز ہیں۔
جہاں امریکہ اپنی فوجی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے مستقل جدید ترین ہتھیار اور ٹیکنالوجیز تیار کر رہا ہے، چین بھی اپنی فوجی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ چین نے حالیہ برسوں میں جدید ہائپر سونک میزائل سسٹم، ڈرونز اور جدید لڑاکا طیارے تیار کیے ہیں جو مستقبل میں کسی بھی جنگ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ DF-17 چین کا جدید ہائپر سونک میزائل ہے جو دشمن کے دفاعی سسٹمز کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئرز کی جنگ میں امریکہ اور چین دونوں کی نظریں عالمی سمندروں پر ہیں۔ چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹوز کے ذریعے سمندری راستوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اپنے عالمی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئرز اس کشمکش میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں طاقتور فضائی حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان ایئر کرافٹ کیریئرز کی اس دوڑ نے عالمی سیاست کو نئی شکل دی ہے۔ جہاں امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر کرافٹ کیریئر طاقت ہے، چین بھی اپنی فوجی صلاحیت کو تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے آنے والے سالوں میں یہ دونوں طاقتیں سمندری علاقوں میں اپنی موجودگی کو مضبوط کریں گی اور ایئر کرافٹ کیریئرز اس جنگی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بنے رہیں گے۔ ایئر کرافٹ کیریئرز کے علاوہ چین اور امریکہ کے درمیان فوجی ہتھیاروں کی نئی دوڑ میں کئی اور پہلو بھی شامل ہیں، جن میں سب میرینز، نیوکلیر ہتھیار اور میزائل سسٹم شامل ہیں۔ چین اپنے نیوکلیر اور ہائپر سونک میزائل سسٹم کو بہت زیادہ اپ گریڈ کیا ہے جو اس کی دفاعی اور حملہ کرنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں۔ چین نے حال ہی میں DF-26 میزائل تیار کیا ہے جسے گوام کلر کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ امریکہ کے گوام میں واقع فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے DF-41 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بھی تیار کیا ہے جو نیوکلیر ہیڈ وار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور امریکہ کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ بھی چین کے مقابلے میں جدید میزائل سسٹمز پر کام کر رہا ہے۔ امریکی فوج کے پاس پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم اور تھرڈ ٹرمینل ہائی الٹیچیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم موجود ہیں جو دشمن کے میزائل حملوں کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے حال ہی میں اپنے ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل پر بھی کام شروع کیا ہے جو مستقبل کی جنگوں میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ جہاں تک سب میرینز کا تعلق ہے، امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوکلیر سب میرین فلیٹ ہے۔ امریکی دنیا کے پاس اوہایو کلاس سب میرینز ہیں جو نیوکلیر میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور سمندر میں طویل عرصے تک چھپ کر کام کر سکتی ہیں۔ ان سب میرینز کی مدد سے امریکہ اپنی نیوکلیر حملہ کرنے کی صلاحیت کو ہر وقت برقرار رکھتا ہے۔ دوسری جانب چین کے پاس ٹائپ 094 جن کلاس سب میرینز ہیں جو نیوکلیر میزائل لے جا سکتی ہیں، لیکن ان کی تعداد اور صلاحیتیں امریکی سب میرینز کے مقابلے میں ابھی تک کمزور سمجھی جاتی ہیں۔ دوستو، چین کی بحریہ نے حالیہ برسوں میں اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے جنگی جہازوں اور ڈسٹرائرز پر بھی کام کیا ہے۔ چین نے اپنے ٹائپ 055 ڈسٹرائرز تیار کیے ہیں جو جدید ترین ریڈار سسٹم اور میزائل ڈیفنس سسٹم سے لیس ہیں۔ یہ جہاز بحری جنگ میں چین کی برتری کو بڑھانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے پاس آرلے برکے کلاس ڈسٹرائر ہے جو دنیا کے سب سے جدید اور طاقتور جنگی جہازوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ جہاز جدید ریڈار اور میزائل سسٹم سے لیس ہیں اور سمندری علاقوں میں امریکہ کی طاقت کا مظہر ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان یہ فوجی دوڑ عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو تبدیل رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جہاں امریکہ اپنی فوجی برتری کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، چین اپنی فوجی طاقت کو بڑھا کر عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان سائبر وار اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے درمیان میں بھی سخت مقابلہ جاری ہے۔ مصنوعی ذہانت کی دوڑ میں دونوں ممالک اپنے ہتھیاروں اور جنگی حکمت عملی میں AI کے استعمال کر رہے ہیں۔ AI کی مدد سے فوجی ڈرونز، میزائل سسٹمز اور جنگی روبوٹس کو خودکار طور پر چلایا جا سکتا ہے جو مستقبل کی جنگوں میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے پاس پہلے ہی پریڈیٹر اور ری ایپر جیسے ڈرونز ہیں جو AI کی مدد سے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ چین بھی اپنے جدید فوجی ڈرونز تیار کر رہا ہے جیسے ونگ لوم اور CH-5۔ سائبر جنگ بھی دونوں ممالک کے درمیان ایک نیا میدان جنگ بن چکی ہے۔ چین اور امریکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف سائبر حملوں کے ذریعے معلومات چوری کرنے اور ایک دوسرے کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے سائبر کمانڈ قائم کیا ہے تاکہ سائبر حملوں سے نمٹا جا سکے، جبکہ چین نے بھی اپنے سائبر جنگی یونٹ بنائے ہیں جو سائبر حملے اور دفاع دونوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان یہ فوجی دوڑ نہ صرف عالمی سیاست کو تبدیل کر رہی ہے بلکہ مستقبل کی جنگوں کی نوعیت کو بھی بدل رہی ہے۔
ایئر کرافٹ کیریئر، نیوکلیئر سب میرینز، جدید میزائل سسٹمز اور AI کے استعمال جنگی حکمت عملی میں انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ دنیا کی ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان جاری سر جنگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ مقابلہ صرف فوجی طاقت اور ٹیکنالوجی تک محدود رہے گا یا یہ کسی بڑے تصادم کا سبب بن سکتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب واضح ہو جائے گا، لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئرز اس عالمی سیاست اور جنگی حکمت عملی میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اسی امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔